سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قول مجھے اسلام کے بارے میں ایک جامع بات بتلا دے لا اسأل عنہ احدا بعدک کہ میں سوال نہ کروں اس بات کے بارے میں کسی سے آپ کے بعد یا بعدک کی جگہ ایک روایت میں ہے غیرک یعنی لا اسأل عنہ احدا غیرک کہ میں آپ کے علاوہ سے اس بات کے بارے میں نہ پوچھوں. حضور نے فرمایا قل تم کہو آمنت باللہ ثم استقیم آمنت باللہ ثم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین جمع فرمایا. سارا دین سنو ایک ٹولہ ہے جن کو خدا کی معرفت حاصل ہے وہ کافر ہے جیسی ہندو خدا کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے ایک ٹولہ ایک ٹولہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت ان کو حاصل ہے لیکن خدا کو صحیح معنوں میں وہ مانتی نہیں جیسی یہود اور عیسائی. خدا کی معرفت ان کے پاس ہے آسمانی کتابوں کی وجہ سے لیکن اس پہچاننے میں انہوں نے غلطی کی اور کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ قالت النصارى مسیح. یہ لوگ بھی کافر ہیں پہچان تو ہے لیکن مانا نہیں ہے. کتنے ہو تیسرا گروہ یہ ہے جو خدا کو پہچانتے ہیں اور خدا کو مانتی بھی ہے خدا کو مانتی بھی ہے لیکن ان میں استقامت کا مدہ نہیں ہے. اگر ان کو لاٹھی چارج پڑ جائے یا جیل جانا پڑے تو وہ رو جاتے اور اسلام کو چھوڑ دیں. یہ لوگ بھی خدا کی مطلوب نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ انقلب عَلَى عَقِبَيْهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کتنے گروہ؟ چوتھا گروہ وہ ہے جو خدا کو جانتی بھی ہے خدا کو مانتی بھی ہے اور ان میں اس سے کتنی بھی تکلیف آ جائے لیکن وہ خدا کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. یہ جمعیت علماء اسلام. بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا اس میں اول گروہ سے احتراز کیا جو رب کو نہیں جانتے دوسری گروہ سے احتراز کیا جو رب کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے اس میں تیسرا اور چوتھا گروپ موجود ہے. ثم استقاموا تیسرا بھی نکل گیا. باقی کون رہا؟ جمعیت والے. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ٹھیک ہے حضور نے اس تفصیل کی طرف اشارہ کیا کہ آمنت باللہ پہلا اور دوسرا گروہ میں نہ رہو لیکن یہاں بھی ٹھہرنا خطرناک ہے. ثم استقاموا سمت بات سمجھ میں آ گئی. ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک ایمان ہے ایک استقامت ہے.
یہ تیسرا گروہ ایمان پر ہے، لیکن اس میں استقامت نہیں ہے. اس کو اللہ نے ایک چھوٹی سی اٹھی دی تھی، اس میں ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا، لیکن اس کو شوق چڑھا یار اٹھی میں بیٹھتا ہوں، مارکیٹ بناؤ. اب مارکیٹ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو سود لے لیے، تو ثم استقاموا سے محروم ہوئے. ٹھیک. ایک آدمی کے پاس کاشتکاری کے لیے بیل اور ہل ہے، لیکن اس نے کہا یار ٹریکٹر کیوں نہ لے، ٹریکٹر کے پیسے نہیں تھے تو بینک سے سود لے لیا، ثم استقاموا سے ہاتھ دھو ڈالے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کے پاس دستکاری کا ہنر ہے، لیکن اس نے کہا میں ہاتھوں سے کیوں لوں، مشینری کیوں نہ لگاؤں، اور مشینری کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو سود پر پیسہ لے لیا، ثم استقاموا سے نکل گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. پیر بگاڑا ہے، اس نے ایمان لایا تھا، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، لیکن چلتے چلتے تھک گیا تو کوتے پر چڑھ گیا. ثم استقاموا ثم استقاموا کا معنی کہ خدا جس حال میں رکھے اس حال میں رکھ، اس حال میں، بلکہ اس سے آگے کی بھی امتحان کے لیے تیار ہو. حضرت عمر جب میدانی جنگ میں دشمن کا غلبہ کی بھی سختی ہوتی تھی، گرمی کی بھی سختی ہوتی تھی، بھوک بھی ستاتی تھی، پیاس بھی ستاتی تھی، تو خدا کو کہتے تھے اور آزماؤ، مجھے ڈراتے، میری جسم کو کفار کی بوٹی بوٹی کراؤ، پھر اس کو ان کے ہاتھوں سے جلاؤ، جب راکھ بنے گی تیرے سامنے سجدہ. یہ ہے سمت استقامت. تو حضور نے اول سے لے کر اخیر تک دین بیان کر دیا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ استقامت بہت بڑی دولت. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بر ہوا پری خسی بش، اگر تم کرامت ظاہر کر کے ہوا پر اڑے تو مگسی باشی، تو آپ مکی بن گئے، مکی بھی ہوا پر اڑتی. اگر با آب روی خسی باشی، اور اگر آپ پانی پر تیرے تو ایک تنکا بھی تیرتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں. دل بدس آر کے خسی باشی، خدا کو قبضے میں کرو کہ انسان بن جائے. یہ ہے ثم استقاموا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں. اگر دل بدس نہ آر تو خسی باشی، ہاں پھر خسی نہ باشی، خسی باشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جامع الکلمات کے مالک ہے، اس لیے آپ نے اس آدمی کو جامع بات فرمائی کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ خدا پر میرے ایمان ہے اور پھر مستقیم رہے. اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام ہوگا. علامہ ابن قیم نے الفوائد میں لکھا ہے کہ جب میں دین کے راستے پر چلتا ہوں تو اللہ میرا امتحان لیتا. جس طرح آپ گڑا خریدتے ہیں تو اس کو بجاتے ہیں، ٹھانگ ٹھانگ کی آواز آتی ہے تو خریدتے ہیں، کھوڑ کھوڑ کی آواز آتی ہے، معلوم ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کو نہیں خرید. تو جب میں دین کے راستے پر گامزن ہوتا ہوں تو اللہ مجھے بجاتا ہے کہ اس میں پختگی ہے یا نہیں، تو اللہ امتحان لیتا ہے. پھر امتحان یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں بزرگ کھانے کھلاتے، تو ایک بھی دعوت پہ بلاتا ہے، دوسرا بھی دعوت پہ بلاتا ہے، تیسرا دعوت پہ بلاتا ہے. تو اگر میں جاہل ہوں تو میں کہوں گا بس منزل آ گئی، محنت کی کیا ضرورت ہے، کھانا مل. لیکن اگر کچھ علم کا چمک رکھتا ہوں تو میں اس سے آگے بڑھوں گا کہ کھانا کوئی چیز نہیں ہے. اب آگے لوگ میرے ہاتھ چومیں گے، میری جوتی سیدھی کریں گے. اگر جہالت ہے تو میں ٹھس ہو جاؤں گا کہ بھئی منزل آ گئی، لوگ احترام کرتے، مفت نوکر ملے ہیں، کیا ضرورت. یہ آدمی بھی رہ گئے. اگر ذرا علم کی چمک زیادہ ہے وہ اس سے آگے بڑھے تو اللہ تیسرا امتحان لیتا ہے کشف و کرامات.
بعد سے کشف و کرامات ظاہر ہو جاتے تو خوش ہو جاتے کہ بس اب کامل بن گیا ہوں، اب مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ثم استقاموا سے رہ گئے. ٹھیک ہے. اگر علم کی چمک دمک زیادہ ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے. اب اللہ اس کے امتحان لیتا ہے مصائب کہ حکومت نے جیل میں ڈالا، لاٹھی چارج کر دی، گولیاں مار دی، جائیداد جو ہے وہ ضبط کی. بزدل آدمی ہے تو یہاں ٹھس ہو جاتا ہے. اگر علم کا چمک ہے تو آگے نکل. جب آگے نکلتے اب شیطان کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ اس نے فتح کر لیا، کھانا چھوڑ دیا، یہ مرحلہ اس نے چھوڑ دیا، احترام چھوڑ دی، یہ مرحلہ اس نے چھوڑ دیا، کشف و کرامات کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی، اس مرحلہ سے یہ نکل گیا، سختی اس نے برداشت کی، آگے نکل گیا. اب شیطان دیکھتا ہے ایک عمل نیک مفضول کم ہے اور ایک افضل ہے، تو اس کو مفضول میں لگاتا. کس میں؟ مفضول میں. مثلا جہاد فرض عین ہے اور ادھر نفل کی عبادت ہے تو وہ مجھے نفل میں لگائے گا. تو جو جاہل ہے وہ یہاں رہ جاتا ہے اور جو عالم ہے وہ آگے. بس آگے امتحانات نہیں ہے، وہ آدمی خدا تک پہنچتا ہے. وہاں خدا نے اعلان کیا حال یستوی الذین یعلمون، برابر ہے جمیعت علماء ام والذین لا یعلمون. آگی بات ہے آپ خواہ مذاق کرتے. تو آپ یہ نہ فرمائے کہ اس صحابی نے سوال کیا، حضور نے دو لفظ فرمائے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سارا دین جمع. استقیم کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھوائے نماز پڑھو، روزہ رکھوائے روزہ رکھو، جہاد کرائے تو جہاد کرو، مقابلہ کرائے تو مقابلہ کرو. جہاں گئے ہتھیار ڈالو مسلمان کے سامنے، ڈال دو، غیرت کے خلاف نہ سمجھو. ٹھیک ہے. اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے مجھے لڑنے کا حکم دیا ہے تو میں خدا تیری تقدیر کے ساتھ بھی لڑوں. تیری حالانکہ تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے، لیکن اس نے کہا میں لڑتا ہوں. اللہ بھوک بھیجتا ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے. میں کھانا اندر سوکھتا ہوں، وہ تقدیر بگا دیتا ہے. مجھے پیاس لگتی ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے. میں پانی کو ہاتھ میں لے لیتا ہوں اور اس تقدیر کو بگاتا ہوں، پیاس کو بجھاتا ہوں. میں بیمار ہوتا ہوں، دوائی اندر ڈالتا ہوں، وہ تقدیر کی بیماری جو ہے اس کا میں مقابلہ کروں. میرے گھر میں آگ لگتی ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، پانی لے کر ٹھاؤ کرتا ہوں، اس تقدیر والی آگ کو بجھا دیتا ہوں. کہتے ہیں پھر مقابلہ اور جہاد یہ میری فطرت ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. یہ ہے ثم استقیم. ثم. ٹھیک ہے دوستو بزرگ، اللہ 50 کروڑ ثواب ہے. سالا کو پیدا زړه سبزی نظر کوي چلا جنت تو خدای کا ٹیپر دے گی. قل آمنت باللہ ثم استقم. رواہ وعن